السلام علیکم سر، کیسے حال چال ہے علیکم سر؟ میرا السلام، نام محمد کیا حال چال ہے؟ کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے پہلے سر، بھی آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے۔ کیا نام رکھا تھا آپ نے؟ آپ کا نام میں بھول گیا تھا۔ سر محمد شعیب۔ شعیب بھائی، شعیب بھائی، اب جی بسم اللہ کریں، حکم کریں۔ سر عید کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ تھینک یو سر، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ سر آج میرے دو سوال ہیں، اور دو سوال سے پہلے میں کچھ آج کے پروگرام کے بارے میں کمنٹ دینا چاہتا ہوں 1 منٹ جی کے سر، لیے۔ بولیں بولیں بولیں۔ سر آپ نے لیکچر دیکھ چکا ہوں میں، تقریباً کئی مہینے کیا سال بھر ہونے کو آیا ہے، اور حسن اللہ یاری نام کا ایک شخص آتا ہے اور خلیفہ اول و دوم، ان کا خلافت تو دور، اسلام کے صحیح ہونے کی بات کرتے ہیں، اور اگینسٹ میں ابھی تک کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا ہے جو جواب دے سکے۔ ہاں، جو ایسا جواب ہے کہ دینے نہیں؟ آتے ہیں، جی سر، میں کئی بار سے دیکھ رہا ہوں سر، جو جواب دیتے ہیں یا تو صرف وہ ہنستے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے، لیکن اصل میں جنتا کو، پبلک کو پتہ رہتا ہے کہ جواب کس طرح کا دیا گیا ہے، مکمل ہے نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں سر۔ اتنا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ الحمدللہ۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے، اور یہ بہت گمبھیر بات ہے سر، بہت ہی گمبھیر بات ہے کہ اتنا بڑا مسئلے کو وہ ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے نپٹا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے، لیکن واقعی میں وہ چپ رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں بس اب سن لو عزیزو، الحمدللہ، دیکھو سب لوگ جانتے ہیں، جو وہ انصاف ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا اعجاز ہے کہ حق بہت واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت ایسے واضح کر دی ہیں کہ انسان کو بس تعصب کو چھوڑ دیں آپ، باقی سب حق فوراً نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ قیامت تک بھی نہیں آئیں گے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر ان کے پاس دلیل ہوتا، میرے باتوں کا رد ہوتا، تو یہاں پہ بہت آ جاتے ہیں۔ اور کیونکہ مجھ سے میں نہیں کہتا میں بڑا عالم ہوں، میرا علم محدود ہے، مجھ سے بڑے علماء بہت زیادہ ہیں، جن کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے، انفارمیشن زیادہ ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، زیادہ انہوں نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کتابیں دیکھی، اور یہ لوگ، ان لوگوں نے اچھی طرح سے میرے باتوں پہ غور کیا ہے، اور اچھی طرح سے میرے باتوں پہ یہ نظر رکھتے ہیں، اور پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے میرے باتوں کا وہ رد نہیں کر سکتے۔ یعنی جو باتیں میں کہتا ہوں، میں جن دلائل کو پیش کرتا ہوں، ان کا توڑ نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں آئیں گے، اور میں کبھی یہ چیلنج نہیں دیتا نا بھائی کہ میں اپنا نام چینج کروں گا، میں پاکستان آؤں گا، تم مجھے ذبح کر دو، طالبان کے حوالے کر دو، میں نہیں کہتا، کیونکہ یہ تو بہت ہی بھیانک ایک انسان کا جو ہے مقدر ہے نا، کہ آپ دشمن کے پاس چلے جائیں، دشمن آپ کو ذبح کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ٹھوس، محکم، بھرپور ارادے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے باتوں کا رد نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، اس لیے کہ مجھے یقین ہے، میں نے بہت اس بیک گراؤنڈ کو چیک کیا، ڈبل ٹرپل 100 دفعہ، ہنڈریڈ آف ٹائمز میں نے چیک کیا، میرے ساری باتیں ان مسائل پہ صحیح ہیں۔ مسائل پہ صحیح ہیں۔ جی سر، بسم اللہ کریں۔ سر میرا ایک سوال ہے، ایک حدیث ہے سر، مسند احمد کی 12145، جس میں ہے سر، جو آدمی کسی امام کی اطاعت کو لازم نہیں رکھا، یعنی کسی آدمی نے اپنا امام کو نہیں منایا، تسلیم نہیں کیا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جب یہ سوال میں نے کسی مفتی سے کیا، دیوبندی اور یا سنی مفتی سے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر امام سے مراد سلطان ہے، یعنی ہمارے کرنٹ جو سلطان ہے اس ٹائم، پردھان منتری، پرائم منسٹر، یا جو بھی کوئی ہمارا سرپرست ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر، یہ کیا مراد اس سے کرنٹ کے سلطان کی ہے، یا وہ امام کی ہے جیسے امام زمانہ ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے؟ بالکل بالکل، آپ کوشچن بات ہے، ہاں بھی سن لیں، کوشچن آپ کا بہت بجا اور بہترین کوشچن ہے۔ دیکھیں یہ مسند احمد میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، یہ جلد نمبر 28 ہے، اور یہ مسلم میں بھی موجود ہے، صرف اس میں نہیں ہے، مسلم میں اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح، شعیب الارناؤت نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مسلم میں اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے، میں آپ کو مسلم میں بھی دکھا دوں، صحیح مسلم کہاں گئی ہے، یہ بہت سارے کتب میں، مسلم میں من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، جس کے گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مسلم کہاں چلا گیا بھائی؟ مسلم عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے مسلم میں، ٹھیک ہے۔
مسلم صحیح مسلم ہے، شاب دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ. اچھا، اور اس کے بعد ہے ومن مات، جو مر جائے ولیس فی عنقہ بیعہ، اس کے گردن پہ بیعت نہیں، مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ اس کا مصداق کون ہے؟ یہ جس کی بیعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے، آپ اپنے امام کو نہ بغیر امام کے مر جائیں، یا آپ جاہلیت کی موت مریں گے. جاہلیت کا موت آپ کو تو پتہ ہے نا، جاہلیت کا موت ہے یعنی آپ بغیر ایمان کے آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ میرے بھائی شاید ہندوستان میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب باہر کے حکمران کون ہے؟ مودی صاحب ہے، جس کے گردن پہ مودی کی بیعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسلام سے خارج موت مرتا ہے. یہ ان کے یہی بنتا ہے نا. یا جو پاکستان میں رہتے ہیں اس کے گردن پہ شہباز شریف کا جو اگر بیعت نہیں ہے، شہباز شریف کو نہ مانے، وہ جاہلیت کا موت مرتا ہے. یا جو مثلا فرض کریں مصر میں رہتا ہے سی سی صاحب ہے، اس کو نہ مانے وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، کیونکہ بہت سارے ایسے خلفاء ہیں، ایسے حکمران ہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہاں پہ ایک مناظر صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ مناظر کرنے، ڈاکٹر کیا نام تھا، ڈاکٹر زبیر صاحب. میں نے ان کو دکھایا تھا سیوطی صاحب کی جو تاریخ الخلفاء ہے، ان میں ایک خلیفے کا نام ہے ولید ابن یزید ابن مروان. وہ شخص یہ تھا کہ وہ حج پہ جانے کا ارادہ کیا. اس نے حج پہ کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں. اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حج پہ جا کر خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے میں نے شراب پینی ہے. اتنا فاسق تھا، خانہ کعبہ کے چھت پہ جا کے شراب پینی ہے. وہ اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اپنے بہنوں کے ساتھ تو کہ ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا. اور جب وہ مر گیا تھا تو اس کا جو ولی عہد، اس کا چھوٹا بھائی اس کا ولی عہد تھا. اس کے بھائی نے کہا کہ اس نے مجھے ریپ کیا تھا رامین. تو اتنا میں بلکہ دکھا دوں بھائی آپ کو، اگر وہ مجھے مل جائے نا تاریخ خلفاء میں، یہ خلیفہ جو تھے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی، ایک منٹ. اچھا ابھی میرے پاس نہیں مل رہا، لیکن باہر خلفاء میں ایسے لوگ بہت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو جلایا، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا. یزید ابن معاویہ نے کیا کیا؟ اس کی فوج مدینے میں آئی، واقع حرہ میں 3 دن تک مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کا ریپ ہو رہا تھا، میس ریپنگ. اچھا تو کیا ان لوگوں کو اگر کوئی نہ مانے انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر ان کی طاعت کو نہ مانے، انسان کو ان کو ریکگنائز نہ کرے، یا اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شیعہ جو عقیدہ ہے کہ منصوص من اللہ امام ہے، اگر ان کو نہ مانے جو معصوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، ان کو نہ مانے تو انسان جاہلیت کی موت پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دو مختلف ہیں. تو عرض یہی ہے کہ مودی کو اگر کوئی نہ مانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں مودی کو نہیں مانتا، آپ ابھی بائیڈن ہے ہمارے صدر امریکہ میں صدر، میں کہتا ہوں اس جیسا جاہل آدمی کوئی ہے نہیں، اس جیسا نکما، اس جیسا انکمپٹنٹ، اس جیسا ذلیل آدمی یعنی جو بائیڈن صاحب ہیں. حالانکہ ان کا عمر کافی زیادہ ہے، اس سیاست میں انہوں نے 50 سال گزارے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ اسٹوپڈ جیسا آدمی رہا ہے، ہمیشہ. اور اس کا فیصلہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے. اس نے کبھی یعنی کوئی یہ بہت ہی انکمپٹنٹ، اس کا ایپٹیٹیوڈ بھی بہت لو، اور پتہ نہیں یہ بھائی کس حساب سے صدر بنا ہے. بہرحال تو میں اس کو کہتا ہوں یہ بالکل ذلیل آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں جاہلیت کی موت مروں گا؟ یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منصوص من اللہ معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واجب تعال لوگ ہیں، اگر ان کو آپ نہ مانیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ جو ہیں بن جائیں گے ماتمیتۃ جاہلی. جی سر. سوال ہے کہ سر تبلیغ